برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ شروع ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہو وہ بھی قربانی سے، یا اسلامی سال کا اختتام ہو وہ بھی قربانی سے ہی شروع اختتام ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قربانی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ جب انسان قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو رہتی دنیا تک اس کی اس قربانی کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اسلامی سال کے شروع میں پہلے دن محرم الحرام کی 1 تاریخ کو خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو حسنین کریمین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شہادت ہے۔ اور جب انسان دین کے لیے، اسلام کے لیے، حقانیت کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی یاد رکھی جاتی ہے۔ ماہ ذی الحجہ اس وجہ سے بھی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس ماہ ذی الحجہ میں بہت ساری عبادات رکھی ہیں۔ حج کی عبادت ایک بہت بڑی عبادت ہے، قربانی کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، عید کی نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس کے دن کا روزہ بہت بڑی ایک عبادت ہے، اس کی رات کی عبادت بھی بہت بڑی ایک عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس ماہ ذی الحجہ کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورۃ الفجر 30واں پارہ ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ علماء کا، مفسرین اکرام کی رائے یہی ہے کہ یہ جو 10 دن اور 10 راتیں مراد ہے، اس سے 10 ذی الحجہ کی یہ پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی بات کا حکم دے دیتے وہ بھی کافی تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھا رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بتانا چاہتے ہیں کہ میں جس چیز کے بارے میں قسمیں اٹھا رہا ہوں، اس سے تم اندازہ لگا لو یہ کتنی اہمیت کی حامل دن اور راتیں ہیں، یہ کتنا اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے ایک راتوں کا، کہ جن کے بارے میں اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی ان 10 دنوں میں 9 ذی الحجہ تک، 9 عرفہ تک روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے 1 روزہ رکھا تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب ہے۔ اور جس آدمی نے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس شخص کے
1 سال پہلے کے اور 1 سال جو آگے آئندہ آنے والا ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9ویں کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان راتوں کی فضیلت، فرمایا جس آدمی نے اس راتوں کو زندہ رکھا، ان راتوں میں عبادت کی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات عبادت کی۔ اور لیلۃ القدر کی رات اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہوگی، اس کی تعیین وہ مخفی تھی، لیکن ان 10 دنوں کی راتوں کی عبادت اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو آدمی ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کو ثواب لیلۃ القدر کی رات کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اب عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اگر انسان کے پاس وقت ہو، رات کے وقت اٹھے، اللہ سے مانگے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، عشاء کی اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے۔ اگر اس طرح کا انسان نہیں کہ ساری رات عبادت نہیں کر سکتا تو اس انسان کو چاہیے صبح کی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ ساری رات اس کے لیے وہ سونا بھی عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کو تو جب نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، 2 رکعتیں نماز نفل کی پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2-4 آیتیں، 2-4 رکوع سبق کے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کرے، کام کاج پہ یا دکان پہ یا کسی جگہ میں بھی ہے، ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرے، ساتھ اپنے اللہ کی ذات کو بھی یاد کرے۔ جس آدمی نے اس رات کی عبادت کر لی اس کو لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد تکبیر تشریق بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9ویں ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک اس کا مرد اور عورتوں پر ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آدمی نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ آپ جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے یا تنہا اپنی نماز پڑھی ہے، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے، درمیانی آواز سے صرف ایک مرتبہ۔ عورتیں جو ہے وہ گھروں میں آہستہ آواز سے پڑھیں گی اور مرد جب مسجد میں آ کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا کسی عذر کی وجہ سے جماعت نکل گئی اس شخص کو چاہیے کہ اب وہ اپنی نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو پڑھے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جس وقت 10ویں ذی الحجہ عید کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہیں، مختلف مواقع بتائے ہیں کہ جن موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک رات عید کی رات بھی ہے۔ ہمارے یہاں تو عید کی رات کو بازاروں میں شاپنگ کے لیے نکلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان راتوں میں جو آدمی عبادت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے عید کی رات عبادت کی رات ہے۔ عید کی رات یہ تو انسان کے انعام اور اکرام کی رات ہے، بجائے اس کے ہم اللہ کو خوش کرنے کے ہم بازاروں میں اور عیاشیوں میں اور نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہو جائیں
اس سے بہتر ہے کہ اس رات اللہ کی ذات کو انسان راضی کرے۔ آج ہمارے یہاں جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے ہم پریشانی کا اپنا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنی پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا تعلق اللہ سے کٹ چکا ہے، ہم اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے مسائل کا حل اللہ نے اپنے پاس رکھا، ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں۔ جس ذات کی طرف جانا چاہیے جو ہر چیز پہ قادر ہے اس کی طرف نہیں، ہم اسباب تلاش کرتے ہیں، مسبب الاسباب کو ناراض کرتے ہیں۔ اور پھر عید والے دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی نماز کی تیاری کرنی ہے۔ اور نماز کی تیاری کیا ہے؟ کپڑے پہننے ہیں۔ اگر اتنا انسان کے پاس ہے مال تو نئے کپڑے اگر بنائے ہوئے تو عید والے دن پہنے، اگر نہیں گنجائش نہیں تھی تو دھوئے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور غسل کریں عید کے لیے۔ مسواک یہ کرنا بھی سنت ہے، سرما لگانا اور خوشبو لگانا اور جلدی سے عیدگاہ کی طرف نکلنا، اور عید کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے ہوئے جانا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، جیسے یکم ذی الحجہ کا چاند چڑھتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ والی تسبیحات آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں اس ورد کو کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر قربانی جس وقت عید کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یاد رکھ لیں قربانی کا ٹائم عید کی نماز کے بعد کا ہے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت تو مل سکتا ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ میں نے قربانی تو پہلے کر لی تھی، اب اس کو دوبارہ قربانی کرنا اس پر لازم ہے، وہ پہلے قربانی ادا نہیں کی۔ اور ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے کراچی شہر کے اندر کسی ایک جگہ میں عید کی نماز ادا ہوگی، شہر کا لکھا ہوا یہ نہیں ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی، کسی ایک جگہ میں نماز عید ادا ہوگی، اس کے بعد اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ ٹائم سے پہلے نہیں، قربانی کے ٹائم اور عید کی نماز کو جاتے ہوئے جب مسجد یا عیدگاہ میں پہنچے، امام صاحب ابھی نہیں آئے، خطبہ نہیں ہوا، وہاں بیٹھ کر آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ یہی ہے کہ اس شخص نے میرے سامنے 2 رکعت عید کی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اس دن اس وقت اور کوئی نماز نہیں بلکہ یہی عید کی نماز جو ہے اس کو پڑھنی ضروری ہوگی۔ اور قربانی کے دنوں میں بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، قربانی گزر جاتی ہے اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے، جن میں سے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پہ ایک آدمی، ایک گھر کے اندر چند آدمی رہتے ہیں، ان کا کاروبار مشترک ہے، ایک ہی جگہ میں آیا، ان سب کے کاروبار جن کا مشترک ہے، گھر میں رہنے والے ہیں، ان میں سے کس شخص پر قربانی ہے اور کس پر قربانی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں قربانی ہر اس شخص پر ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب کا مالک ہے۔ اس کی مالیت تقریباً 1,37,000 روپے بنتی ہے۔ جس شخص کے پاس اتنی مالیت موجود ہو، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، وہ باپ ہے، اس کے 4 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں، اگر ہر بچہ اتنی مالیت کا مالک ہے
اس شخص پر قربانی واجب، وہ ایک ہی۔ اور دوسرا کہ آیا قربانی شادی کرنے کے بعد ہوتی ہے یا پہلے؟ اصول یاد رکھیں، اس کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس وقت آپ کی جیب میں اتنے پیسے آ چکے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے۔ 1,37,000 یا 36,000 روپیہ آپ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مالیت لگا لیں، وہ شاید اتنی بنتی ہے۔ جس شخص کے پاس اتنی مالیت ہوگی اس شخص کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد قربانی کے اندر 7 آدمی شریک ہیں، کسی ایک شخص نے بھی کسی ایک شخص کا مال قربانی والے ان 7 شریکوں میں ایک آدمی کا مال مشکوک ہے، ناجائز ہے، حرام کا مال ہے، باقی 6 آدمیوں کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے پر وہ جو 7 آدمی قربانی کر رہے ہیں ان میں اگر ایک آدمی کی نیت بھی قربانی کے مسئلے میں گوشت کی ہے کہ میرا قربانی کا مقصد گوشت کا ہے اور نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، تو یاد رکھ لے باقی 6 آدمیوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی اپنی تو ہوگی نہیں، باقی 6 کی بھی نہیں ہوگی۔ اور قربانی کے جانوروں میں جو چھوٹے جانور ہیں، دمبا یا بکرا وغیرہ، اس میں صرف ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے، ایک سے زائد شریک نہیں ہو سکتے۔ اور قربانی کن جانوروں کی کر سکتے ہیں یہ گزشتہ جمعے پر میں نے مسئلہ بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد جب قربانی کے گوشت کے اندر آپ اس کو تقسیم شروع کر دیں، آپس میں جس وقت آپ 7 حصے دار ہیں تو اس کو تول کے اس کو آپ صحیح طریقے پر اس کے تول کریں، پھر اس کو تقسیم کریں۔ کیوں؟ جب آپ اندازے کے ساتھ اٹکن کے ساتھ اٹھائیں گے اور ایک جگہ میں رکھیں گے دوسری جگہ میں تو اس کے اندر کمی اور زیادتی لازم آ سکتی ہے، جسے سود کہا جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس کو تول کے اس کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد جب آپ نے تقسیم کر دیا اپنا گوشت، اس کے بعد اس قربانی کے جو جانور کا جو کھال ہے، چمڑا ہے، اس کی تقسیم، اس کو آپ اس کھال کو اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے کوئی بھی چیز مسلح بنانا چاہیں، کوئی بھی، تو اس کو اپنے استعمال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو صدقہ کر رہے ہیں، اس کو آپ ادا کر رہے ہیں کسی کو، تو یاد رکھ لیں جس طرح قربانی کے طریقہ اس کے لیے صحیح ہونا شرط ہے، اسی طرح اس کو ادا کرنا بھی، اس چمڑے کا حکم بھی اسی واجب کے تحت آئے گا۔ آپ کسی اس آدمی کو دیں جو اس کا مستحق ہو، جس طریقے پر کوئی مدارس ہیں ان میں عطا کر دیں، یا جو ادارے لوگوں کے لیے فلاح اور بہبود کا کام کر رہے ہیں آپ ان میں عطا کر دیں، وہاں پر بھی ادا ہو جائے گا۔ اس چمڑے کو آپ جو آپ کے کام کرنے والا کسائی ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے محلے کے امام کو دیا جاتا ہے، یاد رکھ لیں اجرت کے طور پر آپ اس چمڑے کو نہ کسائی کو دے سکتے ہیں، نہ کسی عزیز کو دے سکتے ہیں، نہ کسی امام کو دے سکتے ہیں، کسی کو بھی نہیں، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو اسی طریقے پر کسی ایسی جگہ میں، صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے آدمی کو اس کا مالک بنائیں، یہ اجرت کے طور پر اس کو آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کا اسی طریقے پر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے لایا جائے، وہاں پر 7 کے 7 جو شریک ہے وہ موجود ہو، اگر ایک آدمی ہے وہ نہیں موجود، لیکن اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ اگر میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ قربانی کریں، تو قربانی جو ہے اس کی عدم موجودگی میں بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی رضامندی شامل ہو۔ اور جس وقت قربانی کریں قبلے کی طرف منہ کریں، اور اس کے بعد جو قرآن اور حدیث میں دعائیں ہیں، اور اگر وہ دعائیں نہیں بھی آتی، آیتیں نہیں پڑھی جا سکتی، اس وقت اپنے دل سے یہ نیت ہو کہ اللہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں یہ میں صرف اور صرف تیری ذات کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نیت یہ ہو، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اللہ میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے۔ اور جس طریقے پر قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں،
جس طریقے پر نماز کسی اور کے نام پہ نہیں ہو سکتی، عبادت کسی اور کے نام پہ نہیں ہو سکتی، اسی طریقے پر قربانی بھی کسی اور کے نام کی نہیں ہو سکتی، کسی غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے لیے شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، کہ قربانی کا مقصد کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق